آج ہم ایک خاص گفتگو کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر ڈیوڈ کے برنارڈ کے ساتھ ہوئی تھی اور موضوع یہ ہے کہ بچوں کی پرورش کیسے ہو کہ وہ بڑے ہو کر بھی اپنی مذہبی روایات سے، خاص طور پر اپوسٹولک پینٹیکاسٹل عقائد سے جڑے رہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم وہ اہم اصول سمجھیں جو اس گفتگو میں سامنے آئے، جن سے شاید بچوں کے چرچ سے جڑے رہنے کے امکانات بڑھیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ آخر میں تو فیصلہ ہر ایک کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اس گفتگو میں ایک بات وہ خاندانی مسائل والی کافی حیران کن لگی۔ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی گفتگو شروع ہی اس اہم نقطے سے ہوئی کہ دیکھیں والدین پوری کوشش کر لیں تب بھی وہ بچوں کے حتمی انتخاب کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ ہر انسان بالغ ہو کر اپنا راستہ خود چنتا ہے۔ آدم و حوا کے بچوں کی مثال دی گئی، حتیٰ کہ یسوع کے کچھ رسولوں کی بھی۔ اچھا۔ کہ مطلب بہترین ماحول میں بھی نتائج ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو آپ سوچتے ہیں۔ یہ تو اہم نقطہ ہے۔ گفتگو میں ڈاکٹر برنارڈ نے اپنے ذاتی تجربے کا بھی بتایا۔ جی ہاں، انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے اپنے تمام بچے اور ان کے خاندان وہ سب چرچ کے کاموں میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور انہوں نے اپنے پچھلے چرچ آسٹن میں ایک غیر رسمی سی تحقیق کا بھی حوالہ دیا، کوئی 86 بچوں پر کی گئی تھی۔ 86 بچے؟ اچھا، تو اس تحقیق سے کیا پتہ چلا؟ نتائج آپ کہہ لیں کافی مثبت تھے۔ بالغ ہونے پر تقریباً 63% بچے چرچ کے وفادار رکن رہے۔ 63%؟ جی، یہ تو اچھی تعداد ہے۔ اور پھر مزید 15% تھے جو کسی نہ کسی حد تک آتے جاتے رہتے تھے، تو کل ملا کر یہ کوئی 78% بن گیا۔ 78%، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو چونکانے والی بات تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ تحقیق کے مطابق جو بچے چرچ سے دور ہوئے ان میں سے 94%، آپ یقین کریں 94% معاملات میں 94%؟ جی ہاں، بنیادی وجہ خاندانی مسائل تھی۔ اتنی بڑی شرح، یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ کیا گفتگو میں یہ بتایا گیا کہ یہ خاندانی مسائل کس قسم کے تھے؟ نہیں، اس کی تفصیل تو نہیں دی گئی، لیکن اس شرح سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ گھر کا ماحول کتنا اہم ہے۔ صحیح۔ خاندان کے اندر کے حالات بچوں کی روحانی زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ بالکل، اور اسی وجہ سے گفتگو میں 5 اہم عوامل بتائے گئے جو بچوں کے چرچ میں رہنے کے امکانات بڑھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ 5 عوامل کیا ہیں؟ پہلا تو یقیناً چرچ سے ہی متعلق ہوگا۔ جی، پہلے 2 تو براہ راست چرچ سے جڑے ہیں۔ پہلا ہے چرچ حاضری اور اس کی حمایت میں مستقل مزاجی، یعنی باقاعدگی سے جانا اور چرچ کے کاموں میں حصہ لینا۔ بالکل، اور دوسرا اسی سے جڑا ہوا چرچ کی تعلیمات اور قیادت کی پیروی میں مستقل مزاجی۔ اچھا۔ یعنی والدین خود تعلیمات پر عمل کریں، قیادت کی عزت کریں، خاص طور پر بچوں کے سامنے تنقید سے بچیں۔ ہاں، یہ بات اہم ہے۔ بچے تو وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ جی، وہ والدین کے رویے کو فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ تو قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، تیسرا نقطہ؟ مستحکم ازدواجی زندگی اور مثبت گھریلو ماحول۔ یعنی گھر میں لڑائی جھگڑا، تناؤ یا بدسلوکی وغیرہ نہ ہو، محبت اور احترام کا ماحول ہو۔ بالکل، جہاں اچھی بات چیت ہو، یہ بچوں کی جذباتی اور روحانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ چوتھا نقطہ پھر بچوں کی تربیت کے بارے میں ہوگا۔ جی، اسے کہا گیا محبت بھری، مضبوط اور مستقل تربیت۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ محبت بھی، مضبوطی بھی اور مستقل مزاجی بھی؟ ہاں، مطلب ایک توازن ہو، نظم و ضبط ہو لیکن محبت کے ساتھ، سختی نہیں لیکن غفلت بھی نہیں، یعنی نہ تو بالکل چھوٹ دے دی جائے، نہ ہی بے جا سختی ہو۔ اور نہ ہی ہر بات میں بچے کا دفاع کیا جائے، چاہے وہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو۔ مستقل مزاجی بہت اہم ہے۔ اور پانچواں نقطہ؟ پانچواں نقطہ والدین کی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ہے۔ ان کی اپنی زندگی کا نظم و ضبط؟ جی، والدین خود کتنے منظم ہیں، اپنے مقاصد رکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ سب بچوں کے لیے ایک مثال بنتا ہے۔ اگر والدین کی اپنی زندگی میں ہی بے ترتیبی ہو تو اس کا اثر بچوں کی روحانی زندگی پر بھی پڑ سکتا ہے، چاہے غیر محسوس طریقے سے ہی صحیح۔ یہ 5 نکات تو سمجھ میں آ گئے۔ ایک اور بات جو آپ نے پہلے کہی تھی وہ بہت دلچسپ لگی، وہ سنگل پیرنٹ والی بات۔ جی ہاں، وہ بہت حوصلہ افزا بات تھی۔ کہ اگر صرف ایک والدین بھی چرچ میں مضبوط اور مستقل مزاج تھے، چاہے وہ اکیلے ہوں یا ان کا ساتھی چرچ نہ آتا ہو، تب بھی کامیابی کی شرح تقریباً اتنی ہی تھی جتنی ان گھرانوں میں جہاں دونوں والدین چرچ آتے تھے۔ یہ تو واقعی امید دلانے والی بات ہے۔ جی،
اور ماخذ میں 1 قرنتھیوں 7 کا حوالہ بھی دیا گیا تھا کہ ایک ایماندار والد بچوں کے لیے تقدیس کا باعث بن سکتا ہے۔ یعنی وہ ایک مثبت روحانی ماحول فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ بالکل۔ گفتگو میں کچھ اور عملی مشورے بھی تھے تعلیم وغیرہ کے بارے میں؟ ہاں، 2 اضافی باتیں تھیں۔ ایک تو بچوں کی تعلیم پر توجہ دینا، اور اگر ضرورت پڑے تو متبادل جیسے کرسچن سکول یا ہوم سکولنگ پر غور کرنا۔ اور دوسری بات؟ یہ بھی معیاری وقت گزارنا، ان کی سننا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ والدین کا مستقل مزاج نمونہ، چاہے وہ چرچ سے وابستگی ہو، آپسی تعلقات ہوں، بچوں کی تربیت ہو یا ذاتی زندگی، یہی سب سے اہم ہے۔ جی، مستقل مزاجی کلیدی لفظ ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ دولت یا تعلیم نہیں چاہیے، وقت، دعا اور وفاداری چاہیے۔ بالکل، یہ اصول بظاہر سادہ لگتے ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا ہی اصل چیلنج ہے۔ صحیح کہا۔ لیکن ایک نقطہ یہاں مزید سوچنے والا ہے۔ یہ گفتگو والدین کے مستقل مزاجی نمونے پر بہت زور دیتی ہے، خاص طور پر چرچ کے حوالے سے۔ جی۔ لیکن اگر ہم اسے تھوڑا وسیع کریں، جب بچے اپنے والدین کی زندگی کے کسی بھی پہلو میں، کام میں، صحت میں، رشتوں میں، ذاتی عادات میں گہری مستقل مزاجی دیکھتے ہیں یا اس کے برعکس عدم استحکام دیکھتے ہیں، اس چیز تو ان زندگی کے مجموعی فیصلوں، ان کی اقدار، ان کے کردار پر طویل مدت میں کیا اثر پڑتا ہوگا۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جو اس گفتگو سے بھی آگے جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔